خان صاحب کب تک باہر آ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کو اس وقت اندر ہی نہیں ہونا چاہیے. اسمبلیاں توڑنے کا مشورہ کس کا تھا؟ پنجاب اور کے پی کے کی؟ یہ خان صاحب اور شاہ صاحب کا. فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملنا چاہیے آپ لوگوں کو؟ ہر جمہوری بندے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. میم یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کب تک باہر آ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کو اس وقت اندر ہی نہیں ہونا چاہیے. ان کی ساری کیسز میں بیل ہو گئی. ٹھیک ہے, جو بہت بڑے بڑے بنا کے پھر وہی بیانیے کی بات کرے تو سائفر میں تو بغول ان کے آرٹیکل 6 لگانے والے تھے. کیا بنا, کیا ہوا؟ اور پھر توشہ خانہ کا کہ بچے دیے ہی جا رہا ہے, ثابت تو کچھ نہیں ہوا. تو کب تک باہر آ رہے ہیں؟ کوئی باہر دیکھیں, ان کو اب چاہیے کہ نا عوام کے مزید غم اور غصے کو للکاریں, بس کر دیں. سارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں ہوش کے ناخن لیں. اور خان صاحب اس ملک کو بڑا کچھ دیا انہوں نے, اور اس ملک کو دینے کے ساتھ ساتھ یہ غور طلب بات ہے کہ پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہے. سب کچھ کرنے کے باوجود پبلک ادھر کھڑی ہے, اور آپ لوگوں نے یہ چیزیں کر کے خان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر کے آپ نے پبلک سپورٹ کو امر کر دیا ان کے سپورٹ میں. اٹس فار ایور. ملٹری کسٹڈی میں لے جانے کا کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کسی صورت نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ہوتا ہے تو آئی تھنک کہ اسٹرانگ ریئیکشن آئے گا پبلک کی طرف سے. یو کانٹ اوائڈ اٹ. تو جب سے عمران خان صاحب 5 اگست سے گرفتار ہوئے ہیں تب سے اب تک بہت سارے وکلاء عمران خان صاحب کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, ایون کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, وہ بھی کہتے ہیں خان صاحب آج آ رہے ہیں, کل آ رہے ہیں. تو ایسا ابھی تک 1 سال سے دیکھو وکلاء بیچارے, میں اس میں ایک لطیفہ بھی مجھے یاد آ گیا, سناتی ہوں. وکلاء تو جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق اسٹیٹمنٹ دیں گے نا. آئین اور قانون کے مطابق تو عرض کیا کہ وہ تو اندر اس وقت نہیں ہونے چاہیے, تو وہ بات کرتے آئینی, چونکہ ملک آئین کے مطابق چل نہیں رہا تو غیر آئینی طریقے سے اگلا قدم اٹھا لیا جاتا ہے. تو غیر آئینی چیزوں کی پریڈکشن یا ٹرانسلیشن تو بیفور ٹائم کوئی بھی, نو بڈی کین ڈو دس, اور وکلا تو ہرگز نہیں کر سکتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے اپنی گورنمنٹس توڑی تھی کہ جی ود ان 90 days الیکشن ہونا ہے, ادروائز آرٹیکل 6 لگتا ہے, آئین یہ کہتا ہے. سارے ایکسپرٹس آ کے اپنا وہ کتاب کھول کے ہمیں انڈر لائن کر کے بتاتے تھے جی یہ دیکھے. اور ہوا کیا کہ انہوں نے نہیں کرایا. دے سیڈ اوکے, ہوتی ہے آئین شکنی تو پئی ہو. لیکن یہاں پر میرے ذہن میں ایک اور سوال آ گیا ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کا مشورہ کس کا تھا؟ پنجاب اور کے پی کے کی؟ یہ خان صاحب اور شاہ صاحب کا. پہلے ان کا تھا, ہم بھی اس کے بہت بڑے سپورٹر تھے. اسمبلیاں توڑنی چاہیے, ہاں, تحلیل کر دینی چاہیے. پرویز الہی صاحب اینڈ تک کہہ رہے تھے کہ نہیں توڑنی چاہیے. ہاں وہ صحیح تھے, وہ کہہ رہے تھے, وہ ٹھیک تھے. یس, انہوں نے تو وہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ ان کی کوئی ایک نہیں, ایکچولی یہ باہر ایک بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ فواد چودھری صاحب واز دا بگیسٹ سپورٹر. میں خود بھی تھی, ہم سارے ہی تھے, بٹ ادروائز یہ اگر صحیح اصل بات یہ ہے کہ یہ خان صاحب کا شاہ صاحب کا فیصلہ تھا. اچھا, پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا اتحاد اور یہ باتیں آ رہی ہیں کہ وہ ملتے ہیں اور یہ سب کچھ ہے, اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملنا چاہیے آپ لوگوں کو؟ ہر جمہوری بندے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. یس. آپ کل پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھیں گے؟ دیکھیں, جمہوریت کے لیے تو بیٹھنا چاہیے, جمہوریت کی بالادستی کے لیے تو بیٹھنا چاہیے. بیٹھیں گے خان صاحب؟ این آر او تو ہم یہ کہتے تھے نا, کرپشن کے اوپر اگر آپ کہیں تو وی آر نو بڈی, بیکاز ہمارے بس میں نہیں ہے کوئی. لیکن آپ بیٹھیں گے اگر جمہوریت کے لیے بیٹھنا پڑا؟ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ ملک اگر آپ کا ٹھیک کرنا ہے تو جو جمہوری لوگ ہیں وہ بیٹھ کے ایک فریم ورک طے کر لینا, اس میں کوئی حرج ہے. اگر ملک اس سے آگے بڑھتا ہے, بہتری کی طرف جاتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ساری پولیٹیکل فورسز کو ایک دوسرے کو انگیج کرنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے, لاسٹ میں مجھے صرف یہ بتائیے گا, بلکہ مجھے نہیں, پبلک کو کیا میسیج دینا چاہیں گی اس کے اوپر آپ کا, کہ پبلک کو ان حالات؟ سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں, میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہم پبلک کے مقروض ہیں کہ جس طرح سے آپ لوگ جمہوریت کے ساتھ اور صحیح تاریخ ثابت کرے گی کہ آپ صحیح سائڈ پہ کھڑے ہیں. لیکن ہمت نہیں ہارنی, ہم گیو اپ نہیں کریں گے انشاءاللہ, اور پرامن رہ کے ایک سیاسی اور جمہوری عمل کے تحت انشاءاللہ تعالی ہم چیزوں کو بدلیں گے. اور نا امیدی کفر ہے, اس پہ ہم نے مایوس نہیں ہونا. جب ہمارا لیڈر, مطلب یہ دیکھیں کہ جو خان صاحب کے حالات ہیں اندر رہنے کے, ہم نے بھی زمین پہ رہے ہیں, کاٹی ہے جیل, بڑا مشکل کام ہے. اور جس طرح کا پانی, اور اب ہم سن رہے ہیں کہ بدبودار تعفن اور مطلب گرمی امن کی طرح, جینونلی یہ بات ٹھیک ہے. تو اگر وہ ہمارے لیے اتنی بڑی مشقت کاٹ رہے ہیں, اپنی بیوی کے ساتھ مل کے, بہنیں ان کی در بدر ہیں, ٹھوکریں کھا رہی ہیں سارا وقت, انہوں نے تو
وہ تو کسی لینا لینے میں نہ دینے میں. ہم اپنا جمہوری جدوجہد وہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. یہاں پر کیونکہ عوام کو میں اس لیے اپریشیٹ، میں عوام کی مرید ہوں. کیوں؟ دیکھو انقلاب تو یہ لے آئے ہیں نا جمہوری طریقے سے، یہی بنتا ہے. اب ہمارے پاس گنز تو نہیں ہے جو ہم نے لے کے قانون ہاتھ میں لینا ہے، وہ ہمیں نہیں لینا. بٹ ہمارا جو ایک پروٹیسٹ کا طریقہ کار ہے، جو میرے ملک کا آئین ہمیں اجازت دیتا، ہم اس کو جاری رکھیں. ہم اپنی جمہوری پروسیس کو، جدوجہد کو جاری رکھیں انشاءاللہ. موجودہ قیادت پر آپ کو اعتماد ہے؟ ہم جیتیں گے. موجودہ قیادت جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے اس پر آپ کو اعتماد ہے؟ ہاں بالکل. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی کمپرومائزڈ ہے، آپ کو لگتا نہیں، ہے؟ انہوں نے کسی خاص انڈیویجول کے بارے میں کہا ہوگا، بٹ میں تو وہ اس لیے میں تو وہ یہ بھی نہیں کہتی. دیکھو دیر از نو بیرومیٹر. ابھی اتنا بدقسمت دور ہے کہ یہاں ہر کوئی ایک دوسرے کے اوپر نا سوال اٹھا رہا ہے. ٹھیک. دیکھیں ہر ایک کی اپنی مجبوریاں ہیں، ہر ایک تپسیا سے گزرا ہے، جو باہر ہے، جو اندر گیا ہے، جو ابھی تک اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سارا میرا ماننا ہے ایمانداری کے ساتھ، مجھے کسی سے پرسنل ایشو بھی ہو تو آئی بلیو کہ پارٹی کے لیے سب سے بڑی قربانی اور سب سے بڑی جدوجہد ہم سب کی کل ملا کے ایک طرف اور خان صاحب کی ایک طرف. تو یہ استحقاق جب ان کا ہے تو ہم پہلے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فکرے بازی نہ کریں کہ میں اچھی ہوں آپ برے ہو، ایسے نہیں ہوتا. اور پھر اس وقت جو وقت کی ضرورت ہے، ان ہماری آپسی جو رنجشیں ہیں اس کی وجہ سے عوام دکھ اور تکلیف میں جاتے ہیں. تو ابھی فی الحال جو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر اور قربانی دینے والے ہیں وہ ہیں عوام. اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں. عوام نے کوئی چھوٹی قربانیاں نہیں دی، ہم تو پھر عہدوں پہ تھے نا، ہم تو سیاست کر رہے تھے تو دینی تھی. سو اس لیے آئی بلیو کہ خان صاحب اس زمان جو لوگوں کے بارے میں جب وہ ڈیسائیڈ کریں گے تو پھر اس کو ہم سب آنر کریں، وہ کسی کے بارے میں جو بھی فیصلہ لیں. بہت شکریہ. ناظرین، مسرت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. تمام گفتگو آپ نے سنی.